نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو کہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ حدیث شریف میں آیا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت شرف نبوت سے سرفراز ہو چکے تھے، یعنی آپ اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام جسم اور روح کی منزلوں سے گزر رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک خصوصیت تو میں نبی بیان کر دی، ایک بہترین اور خصوصیت سنیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی عظیم خصوصیت ہے کہ وہی ہے اول، جیسے ابھی پہلی حدیث بیان کی نا، یہ اول ہے، اور خاتم النبیین ہے، کیا ہے؟ آخر ہے۔ اور سنیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق آپ کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ تمام مخلوق کس کے لیے پیدا ہوئی؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان۔ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ۔ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ آپ کا مقدس نام عرش و جنت کی پیشانیوں پر تحریر کیا گیا، تمام آسمانی کتابوں میں آپ کی بشارت دی گئی۔ آپ کی ولادت کے وقت تمام بت اوندھے ہو کر گر پڑے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شک صدر ہوا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات میرے پیارے آقا کو اپنا دیدار کروایا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رسالت عامہ کے شرف سے ممتاز کیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کے لیے موجودہ شق القمر ظہور ہوا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اموال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا۔ تمام روح زمین کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے مسجد پاکی حاصل کرنے یعنی تیمم کا سامان بنایا۔ اور سنو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ گھڑی جس گھڑی میں بہت آزمائش ہوگی یعنی قیامت کی گھڑی، اللہ اللہ، اس گھڑی کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا گیا ہے۔ مقام محمود یعنی اول اور آخری۔ مقام محمود کیا ہے؟ اول اور آخرین۔ میرے آقا کی تعریف بیان کریں گے، میرے آقا کی تعریف بیان کریں گے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کے اعزاز سے نوازا گیا ہے، شفاعت فرمائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قیامت کے روز لوائل حمد کا جھنڈا، تعریف کا جھنڈا عطا کیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی مومنین ہوں گے سب کے سب اس جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا صبا وہ چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا ہوئے رضا کی زبان تمہارے
قیامت کے روز میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت کبریٰ عطا کی گئی ہے تو سارے پریشان ہوں گے. 50,000 سال کا وہ دن ہے. پریشان ہوں گے اہل محشر, حساب نہیں ہو رہا ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیث پاک کا مضمون و خلاصہ عرض کر رہا ہوں. آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں اہل محشر حاضر ہوں گے. اذهبوا الى غیری. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے, حضرت نوح علیہ السلام کے پاس, تمام انبیاء کرام کے پاس اہل محشر حاضر ہوتے چلے جائیں گے. جن جن کے نام کتابوں میں لکھے گئے انبیاء کرام کے پاس حاضری دیں گے. ہر نبی کہے گا اذهبوا الى غیری, اذهبوا الى غیری. آخر میں پہنچے گا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں, وہ بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری. آج تم اس کے پاس جاؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے مقام محمود عطا کیا ہے, اور وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. سارا محشر جمع ہو کر آقا کے قدموں میں حاضر ہوگا. گویا کہ پکار پڑے گی, گویا کہ پکار پڑے گی, اسألک شفاعت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہماری شفاعت کیجئے. فریاد کی جائے گی. میرے آقا اللہ تعالیٰ کے حضور آ کر سجدہ کریں گے. اللہ ارشاد فرما کہ محبوب اپنے سر کو اٹھاؤ, آج جو آپ کہیں گے وہ مانا جائے گا. ہائے 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 کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری, کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری. میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. مصیبت میں جب لیا ہوگا تمہارا نام, مصیبت میں جب لیا گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. کوئی وہاں سے پکار رہا ہوگا, کوئی وہاں سے پکار رہا ہوگا, المدد یا رسول اللہ, نہ جانے ہمارا کیا بنے گا. آقا آ جاؤ, آقا آ جاؤ, آقا آ جاؤ. یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی. مقدس آنکھوں سے تار اشک کا بندہ ہوگا. آقا کے چشمان کرم سے گویا کہ آنسو بے رہے ہوں گے کہ اس طرح قیامت میں. اب سوچئے کہ جب شفاعت کا معاملہ شروع ہوگا, حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا, تو پوچھ گچھ کا معاملہ شروع ہوگا, گناہ گاروں کا کیا حال ہوگا. ان کے دامن میں چھپنے کو جگہ بس مل جائے, آقا کی ایک بار نظر پڑ جائے, آقا ہماری پکار سن کر ہمیں قبول فرمائیں اور اپنے رب کے حضور بخشوا کر ہمیں جنت میں داخل کروا دیں. کہ قیامت کے روز آقا کی شفاعت اللہ تعالیٰ سے بخشوا کر ہمیں جنت میں داخلہ کر. یاد رکھیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بس قبولیت ہو جائے اور آقا بس فرما دیں کیسا لیتے ہو حساب اس میں تمہارا کیا ہے. کاش آل حضرت کا صدقہ یہ کلام مبارک ہم غلاموں کو بھی نصیب ہو جائے, آل حضرت کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں. انشاءاللہ 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 اپنا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ سنتوں کو ترک کر کے, سنتوں کو چھوڑ کر, آقا کے طریقے کو چھوڑ کر, آقا کی اداؤں کو چھوڑ کر, اور آقا کے دشمنوں جیسا چہرہ, داڑھی منڈا چہرہ لے کر گھوم کر اگر قیامت کے روز حاضر ہوئے اور آقا نے قبول کرنے سے انکار کر دیا, تو ذرا سوچا ہے کیا بنے گا. سوچا ہے کبھی کیا بنے گا کہ جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے, اور انسان جس حال میں مرے گا نا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. کبھی سوچا کہ کیا بنے گا؟
اگر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ٹھکرا دیا تو سبھی ٹھکرا چکے، اگر تم بھی مجھ سے ہو گئے ناراض، قسم رب کی کہیں کا نہ رہوں گا یا رسول اللہ۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بس ہمیں دیکھ کر یہ فرما دے یہ میرا غلام ہے۔ ہمارے حال تو دیکھو، وہ جائیں گے کہاں آقا کا در چھوڑ کر؟ لیکن شرم تو آنی چاہیے نا۔ اور دنیا کے ان ماروں کے پیچھے پھرنے والوں، ارے تمہیں یاد ہے جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے تو دنیا میں تشریف لاتے ہی اپنے رب کے حضور کیا عرض کی تھی پتہ ہے کچھ؟ عرض کیا تھا، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے، معراج کی رات امت کو نہ بھولے۔ وصال ظاہری کے بعد جب قبر انور میں لٹایا گیا تو علماء کہتے ہیں کہ آپ کے لبہ مبارک کو جنبش ہو رہی تھی، اس وقت بھی آپ یہی کہہ رہے تھے رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے۔ ایک موقع پر آپ رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جبریل امین علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے جبریل جا کے پوچھو میرے محبوب کو کیوں رو رہے ہیں، میں حدیث پاک کا مضمون عرض کر رہا ہوں۔ جبریل امین نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا جبریل میری امت، جبریل میری امت۔ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے قیامت کے روز انبیاء کرام کے لیے نور کے منبر بچھائے جائیں گے، میرے لیے بھی ہوگا مگر میں وہاں نہیں بیٹھوں گا، کہ ایسا نہ ہو کہ میں وہاں ہو جاؤں میرا کوئی امتی جہنم کی آگ میں جل جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں کہ جب جہنم میں کسی جن کی رونے کی آوازیں آ رہی ہوں گی تو آپ ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے حبیب ان کی شفاعت نہ کرو۔ میں ساری روایتوں کا مضمون و خلاصہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو ستایا، یہ ماں باپ کے نافرمان ہیں، ان کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں، جب تک ان کے ماں باپ ان کو راضی نہیں کریں گے، ان کو معاف نہیں کریں گے، یہ آزاد نہیں ہو سکتے۔ اے قربان جاؤ میرے آقا کی شفاعت و شفقت پر، محبت پر۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت پڑھنا ان پر گراں گزرتا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان جہنم میں جلنے والوں کے والدین کے پاس تشریف لے جائیں گے، ان سے ارشاد فرمائیں گے، وہ کہیں گے ہمیں بہت ستایا دنیا میں ہماری اولاد نے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آقا دیکھو تو صحیح تمہارے بچوں کا حال کیا ہے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ بچے جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، ماں باپ کی شفقت پر قربان جاؤ، وہ کہیں گے آقا ہم نے ہمارے بچوں کو معاف کر دیا۔ اس پر یہ جہنم کی آگ سے نکالے جائیں گے۔ کون بچانے والا؟ آقا۔ کون بچانے والے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کون شفاعت کرنے والے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں اپنے رب سے بخشوا کر جنت میں داخل کروانے والے کون؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ مسلمان جو رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان لے کر گیا ہوگا، بس ایمان پر خاتمہ ہو، میرے آقا اس کو اگر اللہ کی پناہ اگر وہ جہنم کی آگ میں جل بھی رہا ہوا نا، میرے آقا اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کروا دیں گے۔ جہنم میں صرف اور صرف آخر میں جب موت مینڈے کی شکل میں لا کر اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور موت کو بھی موت آ جائے گی، اس وقت جتنے بھی جہنم میں ہوں گے وہ صرف کافر ہوں گے، غیر مسلم ہوں گے۔ یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر، یعنی ان کی اداؤں کو چھوڑ کر کس کے مارے مارے پھر رہے ہو؟ کس کی فیشن اختیار کر رہے ہو؟ کس کی طریقے پر چل رہے ہو؟ آؤ ان کے راستے پر چلیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔
دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کی آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ ہاں چلو حسرت زدو، سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے۔ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ میرے امیر سنت کا بھی عشق دیکھیے کیسا عشق ہے، آپ کا عشق کیا کہہ رہا ہے؟ غم امت میں روتا دیکھ کر تم کو سرے میں شرم، غم امت میں روتا دیکھ کر تم کو سرے میں شرم، شاہ قابو میں دل کیسے رکھوں گا یا رسول اللہ، کہ آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اے عاشقان رسول، تمہارا عشق رسول کو جھنجھوڑ رہا ہو، تم اسی محبوب کریم رؤوف الرحیم جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر کمال مہربان مہربان، ان کے بارے میں میں عرض کر رہا ہوں، وہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہم پر اتنے مہربان ہیں، ہم پر اتنے کریم ہیں، ان کی سنتوں کو چھوڑ کر تم جی کیسے رہے ہو؟ ان کی محبت کی نشانی اس داڑھی کو منڈ کر نالی میں بہا دیتے ہو۔ اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تمہارا ہاتھ کانپتا نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ کہ جب میرے آقا خود فرما رہے ہیں کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو، یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ، آقا کے دشمنوں جیسا چہرہ لے کر ہم قیامت کے روز آقا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اے عاشقان رسول، ذرا سوچو کس طرح آپ یہ داڑھی منڈ سکتے ہو؟ اے مدری چینل پر عاشقان رسول ذرا سوچو یا کہ یہ داڑھی منڈا چہرہ لے کر کیا قبر میں جائیں گے؟ اللہ نہ کرے اگر قبر پر کالے بچھو چپر گئے تو، اور جس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبر میں دیکھ کر انشاءاللہ ہمیں کہنا ہے ہوا رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول ہے، وہ تو داڑھی والے ہوں گے۔ یہ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں قیامت کے روز آقا کو منہ دکھانا ہے اور آقا سے شفاعت کی بھیک لینی ہے انشاءاللہ، اور آقا کے شفاعت کی بھیک لے کر انشاءاللہ جنت میں جانا ہے۔ ذرا سوچو کہ پل صراط پر کھڑے ہو کر کیسی گھبراہٹ ہوگی، مگر وہ جان جو بے گناہ و معصوم ہے وہ پل صراط کے کنارے پر کھڑے ہو کر رب سلیم امتی کی صدائیں لگا رہے ہوں گے، یا اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے، یا اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کو سر، کوئی صراط پر ان کو پکارتا ہوگا۔ ایسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی داڑھی کو مڈنا، یہ عشق رسول کا تقاضا نہیں ہے۔ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ ہمت کرو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ہمت کرو، ہمت کریں، ہمت مردات مدد خدا۔ دنیا کی محبت ایسی بھی کیا آ گئی کہ آقا کی محبت کی نشانی داڑھی مونڈ دی؟ ایسی کون سی اداکاروں کی اور فنکاروں کی محبت آ گئی کہ آقا کی محبت کی نشانی داڑھی مونڈ دے، ان کی سنتوں کو چھوڑ دے؟ نہ، میں تو آقا کا دیوانہ، میں آقا کی سنتوں پر عمل کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہوں گا انشاءاللہ۔ ہے کوئی جو نیت کرتا ہو
پکی نیت. جن کی داڑیاں نہیں ہے وہ پکی نیت کر کے کھڑے ہو جاؤ کہ آج کے بعد داڑھی نہیں منڈائیں گے. جن کی داڑیاں نہیں ہے وہ اٹھ کے نیت کرو, پکی نیت کرو. وہاں والے بھی کرو, یہاں والے بھی کرو, نیت کرو. ان لوگوں کی لسٹ میں نام لکھواؤ کہ یا رسول اللہ ہم نے بھی نیت کی تھی کہ ہم بھی آپ کی محبت کی نشانی داڑھی کو چہرے پر سجائیں گے. کھڑے رہیے, ہاتھ اٹھا کر کھڑے رہیے اور نیت کیجئے. یہ گردن کٹے تو نام مصطفیٰ پہ کل نہیں, آج نہیں, ابھی کٹے. نہ میری داڑھی کٹے نہ ایک مٹھی سے گھٹے. اور اب تک جو منڈائی ہے اس کی توبہ کریں گے. توبہ کیجئے, توبہ کرے. صلو علی الحبیب. یا اللہ آج تک میں نے جو داڑھی منڈائی اور ایک مٹھی سے گھٹائی, اس سے توبہ کرتا ہوں. سچی توبہ. آئے آئے سچی توبہ کرو. آئے کیا مزہ آ جائے, کیا خبر, کیا جب اللہ کی رحمت کہ آج اس پیارے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی سنتوں پر, سنت پر عمل کرنے کی نیت کرنے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارا نام ان بخشے ہوئے بندوں میں شامل کر دے جسے انہوں نے بخش دیا, جسے اللہ نے بخش دیا. اے اللہ بس بخش دے, بخش دے اللہ, بخش دے اللہ. تیرے اتنے بندوں نے تیرے حبیب کی سنت چہرے پر سجانے کی نیت کی ہے. ان توبہ کرنے والوں کا واسطہ ہمیں بخش دے, ہمیں بخش دے, ہمیں بخش دے. کیا جب کس کی توبہ اللہ کو پسند آ جائے, کس کی نیت پسند آ جائے. ایک بار پھر پکے عزم کے ساتھ, پکی نیت کے ساتھ ایک بار انشاءاللہ کا نعرہ لگاؤ کہ اب انشاءاللہ داڑھی نہیں منڈائیں گے, ایک مٹھی سے نہیں گھٹائیں گے. رخ پہ داڑھی, رخ پہ داڑھی, سر پر زلفیں, سر پہ امامہ. ارے عاشقان رسول یہاں امامہ نہیں سجاؤ گے تو کہاں سجاؤ گے؟ یہاں تو ہر طرف سنتوں کی بہاریں آئی ہوئی ہیں. جو داڑھی کی نیت کر رہے تو ان کو مبارکباد کا میسیج بھیج دینا بیٹا. ماں دیکھے تو میسیج بھیج دے, میرے لگتے جگر تجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہو گئی کہ تو نے داڑھی کی نیت کر. بچوں کی امی شوہر کو بھیج دے کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے سرکار کی سنت داڑھی چہرے پر سجانے کی نیت کر لی ہے. اور بھی کھڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. جس کی ایک مٹھی سے کم ہے وہ بھی نیت کرے کہ ایک مٹھی سے گھٹانی نہیں ہے, پوری ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. کیسا مدری ماحول ہے, کیسے ہیں یار. مرشد جوانانو داڑیاں امامے کی بھی نیت کرو یار. میرے سونے مرشد دا سبز امامہ ہے, کالیاں زلفاں میں میرے سونے مرشد دا سبز امامہ ہے, کالیاں زلفاں میں سونا چچا چچا ہے. میں بھی لگی داڑھی دیکھو بیا لششارا, میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر امام والا میرا پیر, چادر والا میرا پیر, داڑھی والا میرا پیر, زلفوں والا میرا پیر, طاقت والا میرا پیر, ہمت والا میرا پیر, پیارا پیارا میرا پیر, سونا سونا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر. نقشہ بدل کے رکھ دیا یار, نقشہ بدل کے رکھ دیا. مدنی چینل کے ناظرین ذرا دیکھ رہے ہو فیضان مدینہ کو, دیکھ رہے ہیں فیضان مدینہ کو. یہ داڑھی رکھنے کی نیتیں, تو کوئی گٹکا پان سگریٹ چھوڑنے کی نیتیں کر رہا ہے, تو کوئی سر پر امامہ سجانے کی نیت کر رہا ہے, تو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی زلفیں سجانے کی نیت کر رہا ہے. یہاں لوگ پیچھے پڑے ہیں کہ اس گلوکار اور ایکٹر جیسا طریقہ اختیار کریں, اور یہاں فیضان مدینہ میں عاشقان رسول جمع ہوئے ہیں کہ ہو سکے تو محبوب کی سنت پر عمل کرنا چاہیے اور انہی کی سنت پر عمل کرنا چاہیے, اور یہ کہتے ہوئے عمل کرنا چاہیے کیا کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. ارے کیسا دکھے گا, آپ کی داڑھی آ گئی, آپ کی داڑھی آ گئی اور آپ داڑھی پہ کنگھی کر رہے ہیں.
داڑھی پر کنگھی کر رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کسی کی ادا کو ادا کر، امامہ باندھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی کی ادا کو ادا کر، اوئے اوئے زلفے بنا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ پہلے چپل سیدھے پاؤں میں ڈال رہے ہیں، پھر الٹا پاؤں چپل میں ڈال رہے ہیں، پھر الٹا پاؤں چپل سے پہلے باہر نکال رہے ہیں، پھر سیدھا پاؤں چپل سے باہر نکال رہے ہیں۔ کوئی کہے کہ کیا کر رہے ہیں؟ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، محمد کی سنت ادا کر۔ ماشاءاللہ، اللہ اور برکت دے۔ آپ داڑھی رکھیں، آپ سر پر امامہ سجائیں تو ہم کو کسی خوشی ہوتی ہے نا؟ اللہ کی رحمت، جس کی سنت عمل کر رہے ہیں اس محبوب کریم کتنے راضی ہوتے ہوں گے۔ ان کی رضا اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔